الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، قرآن کریم کی دو مختلف مقامات سے دو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے شرک کے حوالے سے اور اس کے بارے میں وعید سنائی ہے. سورہ نساء میں دو مقامات پر بعینی ہی ایک جیسی آیات کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرماتا اس شخص کی کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے ساتھ شرک کرتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ اس سے جو کمتر گناہ ہے ان گناہوں کی اگر اللہ رب العالمین چاہے تو بخشش فرماتا ہے، ورنہ ان گناہوں کی بھی بخشش نہیں فرماتا. دو مقامات پر سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرک ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ ہرگز اس کی کوئی بخشش نہیں کی جاتی، لیکن اس کے علاوہ انسان جن گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے ممکن ہے کہ اللہ ان گناہوں کی بخشش فرما دے اور چاہے تو نہ فرمائے. دوسری آیت سورۃ لقمان کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. پہلی نصیحت یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا. لا تشرک باللہ، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ ان الشرک
لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، بڑے ظلم کی بات ہے۔ مفسرین کرام نے اور محدثین کرام نے ظلم کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا کہ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ تو ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی ایک چیز کا جو مقام ہے آپ اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر اسے رکھ دیں، تو یہ ظلم کی تعریف ہوتی ہے۔ عدل کا، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اسی کے جگہ پر، اسی کے مقام پر رکھیں۔ اگر آپ جگہ تبدیل کر دیں تو یہ ظلم کی اور تجاوز کی تعریف کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کس طرح بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین وہ بہت بلند اور بالا ہستی ہے، ایسی ہستی کے جو انتہائی رفیع اور رفعت پر فائز۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی جو صفت رفعت ہے، بلندی کی صفت ہے، اللہ کو اس صفت سے گرا کر بندوں تک پہنچا دے، یعنی یہ ظاہر کرنے کی اور یہ بتلانے کی کوشش کرے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی صفات ہے اسی طرح بندے کے اندر بھی صفات موجود ہیں، تو یہ ظلم کی تعریف کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ شرک ہے کہ انسان اللہ کو اس کے مقام رفعت سے گرا کر بندوں کے مقام تک پہنچا دے، تو یہ شرک اور ظلم کی تعریف کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا، بندوں میں سے کسی شخص کو، کوئی شخص مقام رفعت تک یعنی اللہ کے مقام تک بلند کر دے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے مقام کو گرا دیا اور بندوں کے مقام تک اللہ کو پہنچا دیا، دوسرا یہ کہ بندوں میں سے کسی شخص کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا جائے، مقام رفعت تک بلند کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہ شرک کے دائرے کے اندر آتی ہیں، اور ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو گویا شرک کسی بھی صورت میں اس کی معافی اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے، اس کی حاکمیت کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر، اس کی صفات کے اندر کسی بھی طور پر اللہ رب العالمین کو شرک قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ہر زمانے میں شرک اپنی نوعیتیں اور شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ مثلا کسی زمانے میں شرک کی کوئی ایک شکل ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، علماء کرام اس کے تدارک کے لیے اس کے حوالے سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور الحاد کا اور اللہ رب العالمین کی توحید کا ایک پورا عقیدہ پیش کرتے ہیں اور اس شرک کو رد کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ شرک اپنی نوعیت تبدیل کر کے دوسرے زمانے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور کسی اور صورت میں، اور اس صورت کا تدارک اس وقت تک ممکن نہیں ہو پاتا کہ جب تک وہ تمام کھلم کھلا انداز سے ہمارے سامنے نہ آ پائے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے شرک کی مختلف اقسام بیان فرمائی۔ پہلی قسم شرک فی العقیدہ، یعنی انسان عقائد کے حوالے سے شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسری شرک فی العمل، کہ انسان عملی طور پر شرک کا ارتکاب کر رہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ عملی طور پر کسی کو شریک ٹھہرا لے۔ تیسری شرک کی قسم بیان فرمائی کہ شرک جلی، یعنی انسان کھلم کھلا علی الاعلانیہ دو ٹوک انداز میں اس بات کا اعلان کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ شرک جلی ہے، واضح اور کھلم کھلا شرک۔ اور چوتھی شرک کی قسم وہ شرک خفی ہے، یعنی خفیہ طور پر شرک کے اندر مبتلا ہو جانا، اور یہ بڑی خطرناک قسم ہے۔ انسان اس انداز سے شرک کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ یہ تو کچھ اقسام ہے شرک کی، لیکن بنیادی طور پر تین طرح کی شرک کی اقسام ہے، کہ جن تین اقسام کے اندر شرک فی العقیدہ، شرک فی العمل، شرک جلی اور شرک خفی، یہ چاروں اقسام موجود ہیں ان تین طرح کی اقسام کے اندر۔ یہ بنیادی تین اقسام، ان کو یاد کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ پہلی شرک کی قسم، بنیادی قسم، وہ شرک فی الذات ہے،
یعنی اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے، یہ شرک فی الذات، اور سب سے گھٹیا اور سب سے گندا اور اللہ رب العالمین کے غضب کو حاصل کرنے والا اور پانے والا سب سے برا شرک یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد جو لوگ آئے ان کی امت کہلائے، انہوں نے اسی شرک کا ارتکاب کیا، شرک فی الذات کا، اور اس انداز سے کیا کہ یہ جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، یعنی براہ راست اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر اس سوال کو پیدا کرنا اور اس بات کو پھیلانا کہ فرشتے وہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، گویا کہ اللہ کی ذات کے اندر شریک۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، وہ جو یہودی کہلائے، انہوں نے بھی اس شرک کا ارتکاب کیا، شرک فی الذات کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، انہوں نے کہا وقالت النصارى کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ گویا کہ یہ جو شرک کی قسم ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا، یہ قطعاً اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے، اور انتہائی سخت وعید اللہ رب العالمین نے اس کی بیان فرمائی۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان اگر اپنے میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑے بلند اخلاق کا مالک ہے، ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، جھوٹ کا ارتکاب نہیں کرتا، کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، تو انسان اس کو بہت بڑے ولی کا درجہ اور بزرگ کا درجہ دے دے، اور پھر اس کی بات اس طرح ماننا شروع کر دے کہ گویا کہ اللہ کی بات جس طرح مانی جاتی ہے، تو یہ بھی شرک فی ذات کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو اللہ رب العالمین کے برابر تسلیم کر لیا، جس طرح اللہ کو آپ مانتے اسی طرح آپ نے ولی کو بھی سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ بھی شرک فی ذات کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ اس کے بارے میں شرک فی ذات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن، کہ وہ لوگ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بنا لیا ہے ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم جو یہ بات کرتے ہو کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، تم انتہائی غلط اور خطرناک بات کرتے ہو۔ لقد جئتم شیئا ادا، اور یہ بات ایسی خطرناک بات، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ تم جو یہ بات کرتے ہو کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اس بات کی وجہ سے، اس کے سبب سے تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ جو آسمان ہے یہ پھٹ پڑنے کے قریب ہے، وتنشق الارض، اور زمین یہ بھی پھٹ پڑنے کے قریب ہے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جھکتے ہوئے گرنے کے قریب ہے۔ یعنی اس قدر خوفناک اور خطرناک بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، آسمان پھٹ پڑتا، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گرنا شروع ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کیا ان لوگوں نے رحمان کے ساتھ کسی بیٹے کو منسلک کر دیا، منسوب کر دیا؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو شرک کی جو بنیادی اور پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ شرک فی الذات، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے، اور یہ اللہ رب العالمین کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ شرک کی دوسری قسم، اور یہ انتہائی پیچیدہ قسم ہے، وہ شرک فی الصفات ہے۔
یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے۔ یہ جو قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں، جب اس کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں اللہ کے 99 نام آتے ہیں، یعنی اللہ کے 99 نام یہ اللہ کی صفات ہے۔ ان صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لینا، آپ دیکھیں کہ اللہ کی بہت سی ایسی صفات ہیں جو بندوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مثلا اللہ کا وجود ہے، اسی طرح ہمارا بھی ایک وجود ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی چیز پر اگر قادر ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان بھی ان پر قادر ہے، ان پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کی صفات اور انسان کی صفات، ان کے اندر کچھ اشتراک موجود ہے۔ اس اشتراک کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی صفات ہے اسی طرح انسان کی بھی صفات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو وجود ہے وہ وجود قدیم ہے، یعنی دنیا بننے سے پہلے ایک ایسا وقت کہ اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس کا وجود رہے گا۔ اور دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ غیر محدود صفات ہے، لامحدود صفات، اس کی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی، غیر محدود صفات۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العالمین کی صفات ہے وہ خود اللہ کی ذاتی صفات ہے، وہ کسی نے اسے عطا نہیں کی ہے۔ یعنی یہ تین باتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ رب العالمین کا وجود وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اس کی خود اپنی ذاتی صفات ہے، وہ کسی کے عطا کردہ صفات نہیں ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ لامحدود صفات ہے، کوئی حد ان صفات کی نہیں ہے۔ بندوں کی جو صفات ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ اشتراک پایا جاتا ہے، تو بندوں کی صفات بالکل اس کے برعکس ہے۔ یعنی بندوں کی صفات وہ ایسے نہیں کہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ سے ہے، بلکہ ایک حد اس کی بیان کر دی گئی، محدود صفات ہے۔ اور دوسرا، وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ صفات ہے، خود بندوں کی ذاتی صفات نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کردہ یعنی عطائی صفات ہے۔ تو گویا کہ یہ فرق ہمارے سامنے اگر واضح ہو جائے کہ اللہ کی صفات اس کی ذاتی صفات، بندوں کی صفات اللہ کی عطا کردہ صفات، اللہ کی صفات لامحدود صفات، بندوں کی صفات ایک محدود دائرے کے اندر، اور اللہ کی جو وجود کی کیفیت ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گی، اور بندوں کی جو وجود کی کیفیت سے یہ ختم ہونے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ تو اس فرق کی روشنی میں اب ہم آگے اللہ کی صفات کے حوالے سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی صفت ہے غیب کی صفت، کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا۔ کیا اللہ نے غیب کی صفت اپنے بندوں کے اندر داخل کی ہے یا نہیں کی؟ اور کیا یہ غیب کی صفت اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی یا نہیں فرمائی؟ ہمارے درمیان یہ ایک بحث انتہائی علمی کیفیت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی بنا پر ہم انتشار کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تفرقے کے اندر آپس میں اپنے آپ کو بانٹ لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی جو غیب کی صفات ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس نے اپنے انبیاء کو بھی کچھ نہ کچھ غیب عطا فرمایا ہے۔ یعنی غیب اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بھی عطا فرمایا، اور بندوں میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیا۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو غیب کا علم دیا، انبیاء میں سے انبیاء کو کچھ نہ کچھ غیب کا علم اللہ رب العالمین نے دیا، ان کو دکھایا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاندھوں کے اوپر فرشتے موجود ہیں، ہم میں سے کوئی شخص ان کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ان دنیاوی آنکھوں سے ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت اور اصل کیفیت کے اندر دیکھا۔ تیسری یا چوتھی وحی کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ رہے ہیں،
اپنے گھر کی طرف غار سے اتر رہے ہیں، پہاڑ سے اتر رہے ہیں، تو دیکھا کہ کانوں کے اندر آواز پڑتی ہے، یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں اپنے سامنے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آواز آئی، کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر دوبارہ آواز آتی ہے، یا محمد، اے محمد۔ پھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ تھوڑا سا خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کون پکار رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دوبارہ آواز آتی ہے کہ یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی جانب دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پورے آسمان کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، پورے آسمان کو احاطہ کیے ہوئے اس کی طرف پھیلے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہے۔ یعنی یہ جو فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، یہ تو ایک غیب ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ غیب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ غیب کا علم دیا اور ان کو حضرت جبریل علیہ السلام دکھائے گئے۔ اسی طرح جنت اور جہنم کی سیر، اور جنت اور جہنم اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دکھائی۔ جب سفر معراج پر گئے تو جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ تو گویا کہ تمام باتیں غیب کی باتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی اس کے اندر شریک کیا۔ تو یہ جو اللہ کی غیب کی صفت ہے، اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ انبیاء میں سے یا بندوں میں سے کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی غیب جان سکتا ہے، تو یہ شرک فی الصفات کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو عطا کرتا ہے، اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہوتی ہے، لیکن از خود اگر کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ غیب کا علم جاننے والا، ذاتی طور پر غیب کا علم جاننے والا، اور اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے، تو یہ شرک فی الصفات کے دائرے کے اندر آتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو شرک کی پہلی قسم وہ شرک فی الذات ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے، اور یہ اللہ رب العالمین کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا شرک فی الصفات کہ اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے، بندوں کو اللہ کے برابر مقام رفعت تک بلند کر دیا جائے، تو یہ شرک فی الصفات کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ شرک فی العبادت ہے، شرک فی الطاعہ، کہ عبادت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے، اور یہ بھی انتہائی پیچیدہ شرک ہے۔ یہ پیچیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان عبادت کی جو تعریف ہے وہ ایک محدود تعریف ہے۔ مثلا ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ مذہب کا نام ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذاہب، آسمانی مذاہب دنیا کے اندر آئے، وہ تمام مذاہب ایک خاص شکل کا نام ہے، اس کے اندر چند مخصوص عبادات ہوتی ہیں۔ بندہ اگر ان عبادات کو اختیار کر لے تو گویا کہ اس نے مذہب پر عمل کر لیا۔ لیکن قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل فرمائے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الدین، کہ بے شک یہ چیزیں دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، مذہب کی باتیں نہیں ہیں۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، حج کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ یہ چند رسومات ہیں اور چند چیزیں جو مذہب کی تعریف کے اندر داخل ہیں۔ دین ایک بلند تصور کا نام ہے، ایک عالمگیر کیفیت کا نام ہے، ایک لامحدود وسعتوں کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے یہ دراصل دین کا نام ہے، اور عبادت بھی دراصل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر اس بات کو مد نظر رکھے کہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کا طریقہ اور حکم کیا ہے۔ اگر وہ کسی سے خرید و فروخت کے معاملات کر رہا ہے، اگر اعلاء کلمت اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تو اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی، اور اسی کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بھی زندگی گزارنے پر آمادہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو عبادت ہے یہ عبدن سے نکلا ہے۔ عبد کا معنی ہے غلامی۔ وہ جو گزشتہ زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس سے پہلے کے جو ادوار تھے، اس میں جو غلامی کی کیفیت تھی وہ کس طرح کی کیفیت تھی؟
اگر کسی شخص نے کسی کو اپنا غلام بنا دیا تو وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ غلام میرا ہے، میں چاہوں اسے ماروں، جس طرح اسے ٹارچر کرنا چاہوں کروں، اگر اس کو قتل بھی کر دوں تو کوئی مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، چاہوں تو اسے کھانے کے لیے کچھ دوں، چاہوں تو نہ دوں۔ یہ غلامی کا جو تصور تھا، اصل غلامی کا تصور یہی ہے، یعنی ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اور بندگی اور غلامی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، ذرہ برابر بھی اس کے اصول اور ضوابط سے، اس کے احکامات سے ذرہ برابر بھی ہم نہ ہٹیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے، سود کے قریب بھی نہ جاؤ، ہم سود کے قریب نہ جائیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، ہم شرک کے قریب نہ جائیں۔ اگر اس نے رشوت کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے، یا دیگر حرام خوری کے حوالے سے، یا حرام کے ذریعے مال کمانے کے حوالے سے کوئی حد بیان کر دی، اس حد کے قریب بھی نہ ہم جائیں۔ یہ مقام عبدیت ہے کہ انسان اس طرح اللہ کی غلامی کرے، ذرہ برابر بھی اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے ہم نہ ہٹیں۔ یہ انفرادی طور پر بندگی کا نام ہے۔ اگر ہم نے مثلا کوئی شخص ہے، وہ رات کو سوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس نے وقت دیکھا کہ ابھی نماز کے اندر وقت موجود ہے، وہ اپنے کمبل کو مزید اوڑھتا ہوا لیٹ گیا اور سو گیا، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کا جو مقام تھا کہ اس کی غلامی کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس نے اس سے منہ موڑا اور اپنے نفس کی بات کو مانا، اپنے نفس کی خواہشات کو مانا، نماز کو چھوڑ دیا اور سوتا رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ انفرادی طور پر شرک فی العبادہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی بات کو مانے اور اللہ کی بات کو نہ مانے، یہ بھی شرک کی تعریف کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر شرک فی العبادہ کس چیز کا نام ہے؟ اجتماعی طور پر شرک فی العبادہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان، اللہ رب العالمین نے اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو انسان اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے بجائے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے بجائے غیروں کے احکامات کو اپنا لے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے احکامات کو قبول کر لے، انگریزوں کی غلامی کو قبول کر لے، مغربی تہذیب کو اختیار کر لے، اور اسلام کو دباتے ہوئے، مغربی تہذیب کو بالاتر رکھتے ہوئے اس کو فوقیت دے دے۔ گویا کہ یہ شرک فی العبادہ اجتماعی طور پر شرک فی العبادہ کا نام ہے۔ انفرادی تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات کو مانیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں۔ اجتماعی شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو ماننے کے بجائے بندوں کی حاکمیت کو قبول کریں، کہ بندوں نے جو نظام بنایا، سرمایہ دارانہ نظام ہو، سوشلزم کا نظام ہو، کمیونزم کا نظام ہو، کوئی بھی نظام، ہم اس کو قبول کر لیں اور اللہ کے نظام کو نیچے رکھ دیں اور اللہ کے نظام کو دور کر دیں۔ تو یہ تیسری قسم شرک کی قسم شرک فی العبادہ ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تینوں حوالے سے شرک سے اجتناب کرے۔ شرک فی الذات کا بھی ارتکاب ہرگز نہ کرے، اللہ کی ذات کے اندر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شرک فی الصفات کا بھی ارتکاب نہ کرے، اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور شرک فی العبادہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی معاملات کے اندر بھی کسی کو بھی اللہ سے بڑھ کر نہ سمجھے، اپنی خواہشات کو بھی نہیں اور اجتماعی چیزوں کو بھی نہیں۔ وہ جو قرآن میں فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یعنی 6 چیزیں اللہ رب العالمین نے گنوائی کہ تم جن محبتوں کے اندر مبتلا ہو، اپنی اولاد کی محبت، اپنے والدین کی محبت، اپنے اہل و عیال کی محبت، اپنے مال کی محبت، تمہاری جو تجارت ہے تم اس سے خوف رکھتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تجارت ختم ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اگر یہ تمہاری تمام چیزیں، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ رب العالمین سے زیادہ محبوب ہو جائے، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ،
تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم اب اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے۔ تو یہ شرک سے بچنا اور اللہ رب العالمین کی یکتائی کو اور اس کی تنہا ہونے کی جو صفت ہے اس کو ماننا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کی حاکمیت کو بلند رکھنے کی، اللہ کے نظام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔